الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود شریف پڑھو بسط واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام محترم المقام جناب برادر محترم حضرت مولانا عابد ظہور ترابی صاحب، جناب حضرت مولانا عصمت اللہ صاحب، میرے انتہائی دیرینہ مہربان جناب صوفی محمد اکرام اللہ نقشبندی صاحب، دیگر مہمانان گرامی، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی اے بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے انعقاد پذیر ہے، جنہاں نے آج دی اس خوبصورت بزم دا اہتمام کیتا، مار شاہد اقبال صاحب، مار سکندر صاحب، اللہ بخش صاحب، انہاں دے جملہ رفقا، جملہ برادری، تمام اہل علاقہ مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جتنے احباب تسی اور میں خلوص نیت نال اتھے حاضر ہوئے اللہ دے پاک گھر وچ، اللہ پاک ساریاں نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، میرے تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ثنا خوانی دا سلسلہ جاری رہا، تسی سماعت فرمایا، اور قاری صاحب نے اللہ دے پاک کلام دی تلاوت بڑے خوبصورت انداز نال فرمائی۔ اللہ انہاں دے سوز و گداز اندر برکتاں عطا فرمائے۔ میں اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن کریم چوں
ایک آیت مقدسہ تیسرے پارے چودہ کچھ حصہ حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ رب العزت نے وعدہ میثاق دا ذکر فرمایا۔ وعدہ میثاق اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء کو لیا، جس طرح شب الستو بربکم قالوا بلا، اتھے بھی ارواح نال روحاں نال خطاب سی۔ پھر وعدہ میثاق یہ بھی روحاں نال خطاب سی، لیکن فرق یہ وے کہ شب الست ہر روح شامل سی، لیکن میثاق والی رات صرف انبیاء و رسول دی ارواح شامل سن۔ اللہ پاک نے خطاب فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ رب تعالیٰ نے تمام انبیاء نو فرمایا کہ اے نبیو میں تانوں عطا کرانگا من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت وچوں کچھ کتاب اور حکمتاں عطا کرانگا۔ یعنی رب نے دسیا کتاب و حکمت بڑی وسیع ہے، لیکن من کتاب تمہیں کتاب سے دوں گا۔ 1,00,000 انبیاء اور رسول نو رب فرماندا من کتاب۔ جدو میرے نبی دی واری آئی رب نے من نہیں آکھیا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی کہ 1,00,000 نو من کتاب، میرے نبی نو کتاب پوری دا معلم بنا کے بھیجیا۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہر نبی دی شان بلند، ہر نبی دی عظمت بلند، ہر نبی دا مقام بلند۔ اسی مسلمان ایز اے مسلم کسی نبی دے بارے کمزور گفتگو نہیں کر دے۔ مسلمان اللہ دے ہر نبی تے یقین رکھدا ہے۔ اللہ نے ہر نبی نو شان دیتی، کدھرے فرماندا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں بعض رسولاں وچوں بعض نو ایک دوجے دے اوتے فضیلت دیتی۔ کدھرے فرماندا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، میں نبیاں نو نبیاں وچوں ایک دوسرے دے اوتے فضیلت دیتی۔ یعنی رب نے دسیا میں عظمتاں عطا کیتیاں، فضیلتاں عطا کیتیاں، لیکن عالم ارواح دے اندر اجے کوئی نبی دنیا چ نہیں آیا۔ دنیا چ آن تو پہلے رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو میں تو انو عطا کرانگا کتاب و حکمت وچوں کچھ کتاب اور حکمتاں۔ پھر کی ہوئے گا ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کول میرا رسول آئے گا۔ علماء تشریف فرمان میں ایک طالب علم ہاں، میں ایک طالب علم ہاں، علماء میرے نالوں زیادہ سینئر اور پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ ثم جاءکم رسول تے میثاق النبیین، اے یاد رکھیا جے ہر نبی رسول نہیں ہوندا، ہر رسول نبی ضرور ہوندا۔ 1,00,000 انبیاء اور رسول وچ 313 نبی، 313 رسول نے، باقی سارے نبی۔ جڑے 313 رسول نے نبی بھی نہیں، ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی ضرور ہے۔ یعنی سادے لفظیں سمجھا دیا کہ ہر رسول واسطے پہلے نبی ہونا ضروری، ہر رسول واسطے پہلے نبی ہونا۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ پاک نے فرمایا نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرداں چوں کسی دے باپ نہیں، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم، کہ مرداں چوں کسی دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین، انہاں تے باب نبوت بند کر دیتا۔ ہن ایتھے ایک اور سوال پیدا ہوندا ہے کہ ولیکن رسول اللہ، رسالت دا ذکر کر کے رب فرماندا وخاتم النبیین، باب نبوت بند کیتا۔ رسالت دا ذکر کر کے رب فرماندا باب نبوت بند کیتا ہے۔ تسی ویکھو نا حکیم دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں، سب تو بڑا حکیم احکم الحاکمین ہے، اور سب تو بڑا دانا حکمت والا، اور لوگاں نو دنائی عطا کرن والا، علم عطا کرن والا، عظمتاں رفعتاں مقامات عطا کرن والا، او مالک و خالق، انہوں پتہ سی۔ رب نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، اگے خاتم الرسول نہیں فرمایا بلکہ خاتم النبیین فرمایا کہ محمد کریم میرے آخری نبی، انہاں تے باب نبوت بند کر دیتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے آخری رسول نے باب رسالت بند کر دیتا۔ اس واسطے اگر اتھے رسالت دا ذکر ہوندا
تے مرزے جیسے کئی دجال تے قذاب آکھ دے اساں دعوی رسالت تے کیتا ہی نہیں، اسی تے دعوی نبوت کیتا ہے، لہذا رسالت بند ہو گئی، نبوت تے جاری ہے نا۔ جے اگر نبوت بند ہوئی تے قرآن دی آیت لکھاؤ تے رب نو پتا سی، انہوں علم سی کہ کئی بے ایمانہ جھوٹے دعوے کرنے نبوت دے، رب نے پہلے دس دیتا ولیکن رسول اللہ، رسول کہہ کے مصطفیٰ دی عظمت نو بھی بلند کر دیتا، اور وخاتم النبیین فرما کے باب نبوت مصطفیٰ تے بند کر کے ہمیشہ واسطے دجال تے قذاباں دے منہ تے تالے لا دیتے کہ یاد رکھنا جدوں نبی کوئی نہیں آ سکتا تے رسول کیویں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حاضرین کرام، اسی واسطے نبی علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت خود بیان فرمائی۔ آقا کریم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ آقا کریم نے فرمایا میں ہی او دعا واں جڑی ابراہیم علیہ السلام نے کیتی سی، ربنا وبعث فیہم رسولا، میں ہی او بشارت جڑی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو دتی، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ آقا کریم نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ یا رسول اللہ عاقب کون ہے؟ فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب ہوندا ہی ہوئے جس تو بعد نبی کوئی نہ ہو۔ اور پھر قرآن پاک جس مقام تے پہلے انبیاء دا ذکر ہے، مثلا اللہ پاک نے پہلے پارے دی پہلی سورت سورہ بقرہ دے اندر ذکر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان دا بھی ذکر آیا تے پہلیاں دا ذکر آیا، اگر کوئی بعد وچ ہوندے تے رب بعد والےاں دا بھی ذکر کردا، کیونکہ مصطفیٰ کریم آخری نبی خاتم النبیین بن کے آئے تے آمد مصطفیٰ تو پہلے رب نے نبیاں نو دسیا ثم جاءکم رسول، کہ آخر وچوں آن گے، پھر کی ہوئے گا مصدق لما معکم، رب فرمایا جو میں عطا کراں گا او دی تصدیق کرن گے، جو نبیاں نو عطا کراں گا او کی کرن گے؟ تصدیق۔ اور پھر تسی یہ دیکھو کہ اللہ پاک نے جس وقت قوم نو جس مقام تے رب نے ویکھیا کہ اس وقت ہدایت دی ضرورت ہے، اللہ نے اس علاقے نبی بھیجیا، رسول بھیجیا، رب فرماندا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، اللہ فرماندا میں ایک پنڈ تین تین رسول بھیجے ایک وقت۔ میرے نبی پاک علیہ السلام تے باب نبوت بند ہو گیا، لیکن اللہ نے ہدایت دا دروازہ بند نہیں کیتا، اگے قوم دی ہدایت واسطے نبی آندے سن، چونکہ میرے نبی آخری نبی، میرے آقا کریم تو بعد کوئی نبی نہیں، نبوت دے بارے سوچنا بھی کفر ہے، اگر کوئی دعوی نبوت کرے تے سنن والا نو آ کے دلیل پیش کرے یہ بھی کفر ہے۔ جدو قرآن نے واضح کر دیتا کہ مصطفیٰ کریم تو بعد کوئی نبی نہیں، آقا کریم آخری نبی، تے پھر سوال کیڑی گل دا؟ تو حضرین کرام، اللہ نے ہدایت دا باب نہیں بند کیتا، پھر ہدایت دا سلسلہ چونکہ جاری رکھنا سی، رب تعالیٰ نے نبوت مصطفیٰ کریم تے تمام کر دیتی، نعمتاں تمام کر دیتیاں، دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل، نعمتاں تمام۔ ہن سوچن والی گل ہے جس نبی دا دین مکمل ہے نبوت کیویں ادھوری رہ سکتی؟ جس نبی دا دین مکمل، ہن ہدایت دا سلسلہ چونکہ جاری رکھنا سی تے قوم دی ہدایت واسطے پھر اللہ پاک نے امت مصطفیٰ دے ولیاں دا انتخاب کیتا، پھر ولی آندے رہے، اے ہدایت دا سلسلہ جاری رہا، تاہم جتنے نبی جتنے رسول آئے تقریباً میرے نالج دے مطابق 26 انبیاء اور رسول دا ذکر ہے قرآن پاک دے اندر، 26 انبیاء اور رسول دا ذکر اللہ نے قرآن دی زینت بنایا کم و بیش۔ تو جس نبی نو پڑھ کے ویکھو، جس رسول نو پڑھ کے ویکھو، اللہ نے فضیلتاں بھی بیان کیتیاں، عظمتاں بھی بیان فرمائیاں، اور بعض دی قوم دا بھی نال ذکر کیتا ہے کہ کیڑا کس قوم دا رسول سی، کدا ایریا کتھوں تک سی، لیکن میرے نبی دا ایریا محدود نہیں، 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی اور رسول تشریف لے آئے، انہاں وچ کوئی ایسا نبی نہیں جڑا پوری اقوام دا رسول ہوئے،
اللہ پاک نے انبیاء نو دنیا وچ مبعوث فرمایا. اللہ تعالی نے فرمایا اے نبیو لوگاں نو تبلیغ کرو, اللہ دی توحید دسو, دین دے بارے چ دسو, لوگاں نو دسو کہ صراط مستقیم کیے, سیدھا رستہ کیڑا. جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, ہر نبی نے تبلیغ دا حق ادا کیتا, لیکن یاد رکھنا کوئی بنی اسرائیل تک, کوئی قوم نوح تک, کوئی قوم لوط تک, جناب صالح قوم سمود تک, جناب شعیب قوم مدین تک, جناب ہود قوم عاد تک, موسیٰ عیسیٰ بنی اسرائیل تک, انہاں دا حلقہ محدود ہے. واری آئی تیرے تے میرے نبی دی, آمینہ دے لال دی, اللہ دے آخری نبی دی. رب فرمایا سجنا اعلان کر, مولا کتھوں شروع کرا, کتھے جا مقاما. اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب تہاڈا علاقہ محدود نہیں, ایریا محدود نہیں, تسی اعلان کرو جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ. جتھوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ. کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو باہر ہے تے نہ مصطفیٰ کریم دی نبوت تو باہر ہے. جتھوں تک او رب العالمین اتھوں تک میرے آقا کریم علیہ السلام دی نبوت. کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو باہر نہ میرے آقا دی نبوت تو باہر. آقا نے اعلان فرمایا آج تو 14 صدیاں پہلے, اور کسی نبی دا انج دا اعلان نہیں جویں میرے آقا نے اعلان کیتا. اللہ فرمایا قل اے محبوب تسی فرما دیو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب اعلان فرماؤ کہ میں کل نسل انسانی دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا, کل نسل انسانی دی طرف. آقا کریم نے اللہ دے حکم نال اعلان فرمایا کل نسل انسانی دے رسول. ہن پھر آقا نے جدو اعلان فرمایا سرکار دی برادری وچ ابو لہب سامنے, آقا دی برادری دے او کفار بھی سامنے جنہ سرکار دی تکذیب کیتی. اسی مجمع وچ تاجدار صداقت افضل البشر بعد النبیین حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھن. آقا کریم نے اعلان کیتا, صدیق نے اٹھ کے عرض کیتی صدقتا یا رسول اللہ, صدقتا یا رسول اللہ, صدقتا یا رسول اللہ. کوئی مننے نہ مننے میں اقرار کرنا تسی اللہ دے رسول. حضرت تاجدار صداقت اللہ زندہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جناب صدیق اکبر. اور پھر ایک گل اور دس دیاں کہ حضرت صدیق اکبر دا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال جڑا تعلق ہے نا, یہ ادو نہیں سی بنیا جدو حضور اعلان نبوت فرمایا سی. اعلان نبوت تو بھی 20 سال پہلے جاری سی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باب دی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے ایک دن بھی ایسا نہیں کہ آمینہ دا لال ساڑھے بیڑے نہ آیا. جناب صدیق اکبر دی عمر 18 سال سی, مصطفیٰ کریم دی عمر 20 سال سی جدو یاری لگی. پھر یہ سلسلہ چلیا, اگے چلدیاں سیرت نگار لکھ دیں کہ صدیق اکبر ملک شام گئے سن تجارت واسطے. اجے حضور علیہ السلام اعلان نبوت نہیں سی فرمایا. اوتے خواب ویکھیا, چند چڑھیا, او دی تعبیر پوچھی. راہب نے تعبیر دسی کہ دی تعبیر ہے کہ آخری نبی دنیا تے تشریف لے آ چکے ہیں.
انہاں اعلان نبوت کرنا سب تو پہلے کلمہ بھی تو پڑھنا ہے تے سب تو پہلے نبی تو بعد نبی دے مصلی تے بھی تو آنا. رائب نے تعبیر دسی جناب صدیق اکبر ایک گل دل وچ رکھی اظہار نہیں کیتا حضور علیہ السلام نو خواب دسیا نہیں آقا کریم اعلان پہ کر دین سرکار فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا رسول ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے ادے تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. صدیق نے عرض کی تھی صدقتا یا رسول اللہ تسا سچ آکھیا کوئی دلیل نہ منگی. وقت گزریا ایک دن عرض کی تھی یا رسول اللہ جس بھی منیا کوئی نہ کوئی معجزہ ویکھیا کسی پتھر پانی وچ تیر دیاں ویکھیا کسی درخت چل دیاں ویکھیا کسی چن ٹوٹ دیاں ویکھیا میں بنا دلیلوں منیا. آقا فرمایا اے ابو بکر گل انج نہیں پہلے دلیل دیتی ہے بعد وچ کلمہ پڑھایا ہے. عرض کی تھی آقا او کیڑی دلیل؟ فرمایا ذرا شام والی خواب تے سنا. او شام والی خواب ارے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا. اللہ نے عظمتاں دیتیاں اللہ دا کلام پڑھ کہ جناب عیسیٰ بنی اسرائیل دے نبی اللہ نے عظمتاں دیتیاں رفتاں دیتیاں عظمتاں فضیلتاں دیتیاں لیکن اے یاد رکھنا قرآن انہاں دی فضیلتاں دا ذکر کر رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. جناب عیسیٰ اللہ نے شان دیتی کہ مٹی دا پرندہ بنا دین پھوک مار دین رب جان پا کے رکھ چھڑ دے. اللہ نے اذن عطا کیتا اور پھر وَأُبْرِيُ الْأَكْمَى عیسیٰ فرمان دین میں نو رب شان دیتی میرے کول انا لے آؤ میں اکھاں دیاں گا والابرس میرے کول کوڑا لے آؤ میں شفا دیاں گا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ آپ فرمان دین مردہ لے آؤ اللہ دے اذن نال زندہ بھی کراں گا اور پھر وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ جو گھروں کھا کے آؤ گے میں دساں گا کھاتا کیجئے وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ جو لکا کے رکھیا جے میں دساں گا چھپایا کیجئے. اللہ اکبر. اچھا ہون جناب اس لمبی تقریر میں نہیں کرنی جو میں تھکیا میں بڑا اگر یہ چپ کر کے بیٹھے تو میں 3 گھنٹے لانے جیڑا بند اے سبحان اللہ اس تو نہیں آدھے مولوی چوک جلدی چھڑے گل دی سمجھ آئی نا تو میں اگر تسی ڈھلے رہے تے 3 گھنٹے جے تسی سبحان اللہ اچھی آکھو گے 3 چو 2.5 گھنٹے گھٹا لانگے ایک بار آکھو محبت نہ سبحان اللہ. ویسے سبحان اللہ دا مطلب کی ہے معنی کی ہے اللہ اللہ جنیاں میں فضیلتاں بیان کرنی ہیں تو آکھنا سبحان اللہ مطلب ہے کہ جنیاں عظمتاں فضیلتاں اللہ اپنے پیاریاں دیتی ہیں دینا اللہ تے ہوئی ہے مطلب ہے. اور پھر جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ نا نحن نقص علیک احسن القصص سونا قصہ قرآن ہے. جناب یوسف علیہ السلام تے جدو مائی الزام لایا سی نا تے آپ اندر 7ویں کوٹھے سن تے نکلے دروازیاں وال بہ جا بھئی فقیرہ اج جمعے تے بھی ایک فقیر نے بڑا تنگ کیتا ہے تے توں تے سیاںا ایڈا بھی فقیر ماشاءاللہ بہ جا تھلے اگے تو لوکاں دے ہاتھ کھلاردا رہیا کہ جن مدینے جانا ہاتھ کھلارو تے ہر جمعے میں نہ دا میں مدینے گلو جے تو گلن جو گیا تے میں کیوں آکھدا بھی میں گل. تو حاضرین کرام
یوسف علیہ السلام تے جدو زلیخا الزام لایا نا کہ آپ باہر نکلے دوڑے اپنی عزت بچا کے، تو اس بی بی نے نا پچھو این کپڑے نو ہاتھ رکھیا پکڑن واسطے، تے آپ پورے شباب نال دوڑ رہے سن، تے او دے کرتے دا جناب یوسف دے کرتے دا پچھلا حصہ پھٹ کے بی بی دے ہاتھے چا گیا۔ جوں ہی آپ باہر نکلے تے سامنے عزیز مصر زلیخا دا پہلا خاوند آ گیا۔ نال ہی زلیخا کہن لگی ویکھی گھر رکھیا جس میری عزت تے حملہ کیتا۔ جناب یوسف ویکھن بھی یہ کی اللہ دے نبی سن، حیران ہو کے بی بی وال ویکھن، عزیز مصر وال ویکھن۔ عزیز مصر جدو جناب یوسف وال ویکھیا تے ویکھ کے کہ بی بی تو الزام لا دیتا ہے، تو ہی آگ چھڑیا ہے کہ یوسف میری عزت تے حملہ کیتا ہے، میں یوسف نو پوچھ لینا پر صورت میں نو جھوٹیاں والی لگدی نہیں۔ آکھن لگے یوسف دسو اے بی بی توڑے تے الزام لاندی، جناب یوسف فرمایا میرے کول نہ پوچھو، شاہدہ شاہد من آلیہا، ادھے آل وچوں ایک بچہ لے آؤ انہوں پوچھو کہ سچا کون ہے، فیصلہ ہو کرے گا۔ پھر بچہ آیا، پوچھیا گیا دسو جی کہ بی بی آپ دی کہ یوسف میرے تے حملہ کیتا، یوسف آدھن کہ میں عزت بچا کے نکلیا، دو میں چو سچا کیڑا ہے؟ وہ بچہ سی، اس آکھیا کہ چیک کرو کرتا کتوں پھٹے، حصہ بی بی دے ہاتھ وچ، بس چیک کرو پھٹیا کتوں، ان کان قمیص قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، چیک کرو جے کرتا پھٹیا نہ اگلے پاسو، پھر بی بی سچ کہہ رہی، کیونکہ پھر یوسف حملہ کیتا ہونا تے بی بی اپنی عزت بچان دیاں کپڑا ہاتھ چاہ گیا ہونا تے پھٹ گیا ہونا، تے جے ان کان قمیص قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، اگر کرتا پچھو پھٹیا ہے پھر یوسف سچن، بی بی غلط کہہ رہی کیونکہ یوسف نکلن بی بی پچھو پھڑیا ہونا۔ جدو یہ گل کیتی نا تے عزیز مصر نے کہا چیک کرو بھئی کرتا کتوں پھٹیا، فلما رآ قمیصہ قد من دبر، جدو چیک کیتا کرتا پھٹیا سی پچھوں، عزیز مصر کہ بی بی میں نہیں سیا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں لگدا۔ پھر وقت گزریا، امتحانات آئے، اللہ دے نبیوں تے امتحان آئے، تے وقت گزریا، پھر تاجدار مصر بن گئے، مصر دے بادشاہ بن گئے، پھر غلہ مقدہ سی، لوگ آندے سن دوجے ممالک چو بھی لین آندے سن، پھر آپ تول کے برابر دینا، عدل و انصاف نال دینا، انصاف کرنا، ہون تے انصاف کوئی نہیں حکومتاں میں، وہ اللہ دے پیارے سن انصاف کر دے رہے، پھر جڑے انہاں دے نقش قدم تے چل دے رہے، ہون تے بندہ امیر المومنین بنن دی کوشش کردا پر کام ایک بندے دے پتراں والا نہیں، ناراض تے نہیں، تے جے ہو بھی جاؤ تے مینوں ٹینشن کوئی نہیں۔ تسی یہ ویکھو کہ انصاف دا تقاضا، بندہ پورا ملک کھا کے آکھے میں کیتا کی، تے جناب فاروق اعظم دی آپ دا دور پڑھ لو کہ بیمار ہوئے تے حکیم آکھے ایک چمچ شہد دی لو، تے غلام نسیا بھی بیت المال وچ پیا، فرمایا بہ جاؤ میرا نہیں قوم دا، پوری قوم اکٹھی کر کے قوم نو خطاب فرمایا، فرمایا کہ ڈاکٹر آکھیا حکیم آکھیا شہد لے تے بیت المال وچ پیا، وہ تہاڈی امانت ہے میرا نہیں، اجازت ایک چمچ لے لواں۔ عمر قوم دا کام کر رہے ہیں، رات دا وقت چراغ جل رہے، حضرت علی تشریف لے آندے، آکھن لگے جناب عمر میں تہاڈے نال ایک کام ہے، فرمایا ذاتی کام ہے یا کوئی قوم دے معاملات ہیں؟ آکھن لگے جی ذاتی کام ہے، آپ نے چراغ بجھا دیتا، فرمایا گل کرو۔ حضرت علی فرمایا کہ ہنیرا کیوں کیتا جے؟ کہن لگے قوم دا کام کر رہا سا تے تیل قوم دا سڑ رہا سی، ہن تے ساڈے وزیر مشیر عمرہ دے حج بھی کرنا ہوئے تے قوم دے خزانے چوں پیسے لے کے تے حج کرن جاندے تے عمرے کرن جاندے۔ حضرت عمر مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھ کے تقریر کردے فرماندے کہ لوگو اگر میں عدل و انصاف نو چھڈاں، انصاف تو ہٹ کے کوئی کام کراں، میرٹ تے کام نہ کراں، تسی کی کرو گے؟ ہن تے مولوی اکٹھے ہو کے خوشامدہ کر دین نا حکومتاں دیاں، بھاویں جڑے بھی ہون، کوئی پیر ہوے کوئی وزیر ہوے جڑا بھی ہوے، خوشامدہ کر دین۔ ادو عمر 22 لاکھ مربع میل دا فاتح، جدے کول شیطان ڈرے، جدے کول زلزلہ ڈرے، جدے کول دریا ڈرے، جدے کول اگ ڈرے، ایڈا دلیر جنا، نبی پاک نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان ہر کسی نو پھسلاندا پر عمر دے سامنے آ جائے نا تے ایڈی جرت بھی نہیں کنڈ کر کے نسے، پچھلے پیری بھجدا ہے، پچھلے پیری نسدا ہے۔ اس قدر عمر دی حیبت اور عمر دا روب، اتنا روب دار جنا تقریر کردے آکھدا ہے اور دسو اگر میں انصاف دا دامن چھڈاں تسی کی کرو گے؟ اوتے خوش آمدی نہیں سن، ایک بابا کھلو کے آدا تلوار ویکھیا اے دے نال تینوں سیدھیاں بھی کر دیاں گے۔ عمر ممبر تو اتر کے بابے نو جفا مار کے آکھیا بابا جدوں تک تیرے جے غیرت مند بندے زندہ نو عمر غلطی کر ہی نہیں سکتا۔
ہوں تو اسی بیڑے کما چاں ملا دینے. تو اس واسطے جس وقت انصاف ختم ہو جائے تو پھر یہی حال ہوندا جڑا کل پرسوں قصور ہی ہویا. اللہ پاک اپنے حفظ و امان سارے دی عزتاں نو رکھے اور اللہ پاک انہاں بے ایماناں نو کیفر کردار تک پہنچائے. جتنے بھی ذمہ داران ہیں اللہ پاک انہاں نو عبرت دا نشان بنائے. تو گل میں کر رہا کہ پھر تاجدار مصر بنے, غلہ دے رہے ہیں, سارے نو ناپ تول برابر رکھ کے دے رہے ہیں. تے ایک نوجوان آیا کہنے لگا جناب یوسف سلام کیتا, سلام تو بعد آکھن لگا جی وہ غلہ میں نے بھی دیو. فرمایا ٹھیک ہے بھائی اینو بھی دیو, اگر کسی نو کلو دے رہے ہو تو اینو بھی کلو دیو, 2 کلو دے رہے ہو تو اینو بھی 2 کلو, جنہ لوکن دے رہے ہو اینو بھی دیو. اس کھلو کیا کہ جی میں تول کے کوئی نہیں جے لینا. فرمایا کیوں تو تول کے کیوں نہیں لینا؟ آکھن لگا جی بس جی میں نہیں لینا. فرمایا تو ہے کون؟ آکھن لگا جی میں تعارف کرایا نا پھر تسی تول کے نہیں دینا, کھول کے دینا. فرمایا تو کون ہے؟ کہن لگا جی تواڈے تے مائی زلیخا الزام لایا سی نا, ایک بچے نے گواہی دیتی سی. فرمایا ہاں. کہن لگا میں ہی تو بچہ جوانی چڑھ کے تواڈے سامنے کھلوتا, میں ہی تے تواڈی پاکی دسی سی. فرمایا انہوں لے جاؤ, ہر بندے نو تول کے دیو, انہوں کھول کے دیو. نوکراں پوچھیا بھئی انج کیوں؟ فرمایا اس میری پاکی بولی. میں کہا جڑا یوسف دی پاکی بولے انہوں یوسف تول کے نہیں کھول کے دے وے, تے جڑا رب دی پاکی سبحان اللہ آکھ کے بولے تے پھر رب انہوں کنا دے گا. اس واسطے اچھی بان اللہ کو سبحان اللہ. گل کتے پہنچی کہ اللہ پاک نے عظمتاں دیتیاں, فضیلتاں دیتیاں. ویسے پورا قرآن حضور دی نات ہے, پورا قرآن حضور علیہ السلام دی, کسی دا اختلاف نہیں, اتفاق ہے. بلکہ میں ایک جگہ تے اس طرح گل کیتی تے ایک نوجوان اس نے آکھیا کہ مینوں اعتراض نہیں, میں صرف اپنا ذہن مطمئن کرنے واسطے سوال کرنا. میں کہا جی کرو. کہنے لگا جی تسی آکھیا قرآن پورا حضور دی نات ہے تے قرآن تبت یدا ابی لہب و تب یہ بھی ہے. میں کہا صرف ویکھو کہ رب نے فرمایا کیوں سی. وہ گندیاں انگلیاں حضور تے چکدا سی, رب فرماندا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹن, تے حضور واسطے ہی آکھیا. اگر کافر میرے نبی علیہ السلام کو سن کے توحید دا پیغام سن کے, دین دا پیغام سن کے, نبی علیہ السلام واضح نصیحت فرماندے سن کے بھی انکار کر دین, تے رب فرماندا سمم بکمن عمیون, اے محبوب اے ڈورن اے گونگن اے انن. علماء نو پوچھ لو, نہ ابو جہل گونگا سی, نہ ڈورا سی, نہ انا سی. عتبہ شیبہ ابو لہب نہ ڈورے سن, نہ گونگے سن, نہ انے سن, لیکن رب آکھیا گونگن اے ڈورن اے انن. میں کہا مولا اکھ دتی یا وات بھی انے, زبان دتی یا پھر بھی گونگے, کان دیتے نہیں پھر بھی ڈورے. رب فرمایا کان دیتے ہیں جڑے کان ذکر مصطفیٰ نہ سن سکن, ڈورے نہیں تے اور کی. زبان دیتی جڑی زبان ذکر مصطفیٰ نہ کر سکے, مصطفیٰ دا کلمہ نہ پڑھ سکے, وہ گنگی نہیں تے اور کی ہے. اکھاں دیتی ہیں جڑی یک چہرہ مصطفیٰ نہ پہچان سکے, وہ انی نہیں تے اور کی. پورا قرآن ہی حضور دینا. کافر دا رد دیتے حضور علیہ السلام دی وجہ, سابقہ انبیاء دی فضیلت او حضور دی عظمت دسن دی وجہ تو کہ پہلے نبیوں دی یہ شان ہے تے مصطفیٰ دا کی مقام ہے. تو اللہ پاک نے ہر نبی نو عظمت دیتی. گل کیتی جناب عیسیٰ دی کہ اللہ نے شان دیتی, مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مار دیں جان پہندی. پتہ چلیا خسرو آکھیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. خسرو آدن کہ اللہ پاک نے جناب یوسف نو حسن دیتا, جناب عیسیٰ نو دم دیتا, دم والی طاقت. اللہ نے اذن دیتا کہ پھوکا مار پرندے بنا تے اڑائیا, انہاں نو اکھاں دتی آ. طاقت حقیقی تے پیچھے رب دی ہے نا. تے پھر اگے آ گیا ید بیضا داری, جناب موسیٰ علیہ السلام نو ید بیضا عطا کیتا, چمکدار. تے میرے نبی دیواری اتھے حد نہیں. خسرو آکھدن کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. اللہ نے کسے نو دم دی طاقت دیتی, کسے نو ید بیضا, کسے نو سونیاں دا شہنشاہ بنایا. پر اے کملی والیا تیرا حسن ایک گنتی چ نہیں, تیرے اوصاف گنتی وچ نہیں. جیڑیاں عظمتاں رب نے تینوں دتیاں اے شمار وچ نہیں آ سکدیاں. ہر نبی نو رب نے عظمت دتی, ہر نبی نو رفعت دتی, ہر نبی نو مقام دتا, ہر رسول نو فضیلت دتی. لیکن یاد رکھ لے
اللہ نے انبیاء نو معجزے عطا کیتے، میرے نبی دی واری آئی صرف معجزے دتے ہی نہیں بلکہ معجزہ بنا کے بھیجے۔ اللہ نے ہر نبی نو رحمت دے کے گھلیا، جناب آدم تو جناب عیسیٰ تک ہر نبی رب کو لو رحمت لے کے آیا۔ واری آئی تیرے تے میرے نبی دی صرف رحمت عطا ہی نہیں کی تھی بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ مہربانی سرکار دے نعرے لگ رہے ہیں، سمجھ لو سارے دے لگ رہے ہیں۔ قیامت تک مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قبلہ عابد ظہور صاحب بیان فرما رہے سن نا کہ یہ انگریز دی سازش ہے کہ مسلمانوں تو قرآن دور کیتا جائے، یہ انگریز دی سازش ہے۔ اگر تاریخ ہند پڑھو نا کہ شروع وچ جس وقت انگریز حکمران سی اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ مسلمانوں دا جھکاؤ ساڈے وال ہوئے، لیکن اس کوشش جو کامیاب نہیں ہویا۔ اس کوشش وچ انہیں درسگاہاں بنائیاں کہ ساڈے کول پڑھن گے اسی اپنے سانچے ڈھال لیں گے، لیکن مسلمانوں ادھر رخ نہیں کیتا۔ انہاں نلکے لوائے مسلمانوں کہ آپ پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن کافراں دے لائے نلکے تو پانی نہیں پی۔ انہاں علاج گاواں بنائیاں لیکن مسلمانوں آکھیا مر جائیں گے لیکن تواڈے کولوں علاج نہیں کرا۔ انہاں بھوک پیاس تے تڑپایا، ادوں کسی درویش نے آکھیا سی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمدین کے بدن سے نکال دو، کہ جب تک انہاں دے سینے چ مصطفیٰ دا عشق ہے تسی انہاں نو اپنے وال جھکا نہیں سکتے۔ کیویں جھکایا جائے؟ انہاں کا قرآن دور کرو انہاں۔ ایک قرآن وچ عظمتاں پڑھ دین، آکھے کتھے؟ میں کا قرآن دا پہلا پارا جدو کھولے عاشق پورا قرآن ہی حضور دی نال، لیکن ٹھنڈ پیندی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ قرآن دا دوسرا پارا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ قرآن دا تیسرا پارا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ پورا قرآن پڑھ حضور دی نعت نظر آئے۔ قرآن دا چوتھا پارا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قرآن دا پنجواں پارا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ قرآن دا چھواں پارا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن دا ستواں پارا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن دا اٹھواں پارا وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قرآن دا نواں پارا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دسواں پارا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ گیارہواں پارا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بارہواں پارا وکلا نقص علیک من انباء الرسل۔ تیرہواں پارا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی۔ چودہواں پارا وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ پندرہواں پارا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سولہواں پارا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ستارہواں پارا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اٹھارہواں پارا لا تجعلوا دعاء الرسول۔ انیسواں پارا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ بیسواں پارا انک لا تسمع الموتى۔ اکیسواں پارا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ بائیسواں پارا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیئیسواں پارا بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ چوبیسواں پارا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ پچیسواں پارا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ چھبیسواں پارا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ستائیسواں پارا والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اٹھائیسواں پارا هو الذی ارسل رسولہ بالھدی۔ انتیسواں پارا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تیسواں پارا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف
یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. قرآن سارے مصطفیٰ دی نا. اللہ اکبر. زندہ زندہ زندہ. اور پھر جڑی میں گل کی تھی کہ جناب عیسیٰ مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مار دیں جان پہ جانا. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. پھوک مار دیں اللہ دے اذن نال بولو اڈن لگ جاندا اللہ دے اذن نال. ہن ایک کمال ہے جناب عیسیٰ دا لیکن مصدق لما معکم تصدیق میرے آقا کرنا. اور پھر کوئی خلیل ہے کوئی نجی ہے کوئی صفی ہے لیکن میرا نبی حبیب ہے. فرق ہے کہ عیسیٰ روح اللہ پھوک مار دین پرندہ بنا کے پہلے بنان گے پھر پھوک مارن گے پھر جان پے گی. میرے نبی دا کمال ہے وے شکل دے پابند نہیں اود پہاڑ تے پیر رکھن پورے پہاڑ جان پا کے رکھ پورے پہاڑ جان پہ جائے. اشارہ کرن تے پتھر پانی تیر کے قدمہ چاہ جائے. عربی آکے او کھجور دا درخت تو انہوں رسول مندہ فرماندے میں نہیں پوچھ دا تو پوچھ. او آپ اپنے طور تے جاندہ نا تے شاید درختوں دے آکھے نہ لگدا جدو حضور آکھے نا تو پوچھتے ہوں درخت نہیں پتا سی کہ میں بولنا ہے میں بولنا ہے. اس جا کے شاخ ہلا کے آکھیا دس بھائیو سامنے ہستی دے بارے تیرا کی خیال ہے. جات لی دعوتہ الاشجار ساجدتن. امام بصیری لکھ دیں کہ درخت جھکے آگے پیچھے ہویا اپنی جگہ تو پٹی گیا. تمشی لیہی علا ساکن بلا قدمین چل کے آیا جی میں اٹھ مالک نال چل رہا ہے. تے حضور کو لا کے پتہ پتہ بولے میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول. ہن عیسیٰ علیہ السلام پھوک مارن تاں جان پیندی میرا نبی قدم لا دے. میرا نبی اس نے ہنانا دی ٹیک چھڑ کے ممبر تے آئے تے ستون رو پیندا. میرے نبی دے فراق وچ جدائی وچ لکڑی دا ستون رویا. میرے تو پہلے عارف کھڑی دا کلام قاری صاحب نے پڑھیا اپنے ذوق واسطے میں بھی پڑھا. میرے نبی دے ہجر وچ جدائی وچ لکڑی دا ستون رویا. آقا نے انج کر کے ویکھیا غلامان مصطفیٰ غیرت وچ کہ کسے دے رون دی آواز آئی پر رون والا نہیں دسدا. آقا ممبر تو اترے ستون نو جپا ماریا. عارف کھڑی دی رو تڑپی کہ ہجر تیرا جے پانی منگے کہ میں کھونے نہ دے گیڑا دل کردہ تینو کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا. لکڑی دے تنے وچ جان پہ گئی. میرا نبی مولانا روم مثنوی وچ لکھ دے کہ ابو جال گھروں مٹھی وچ کنکریاں بند کر کے لے آیا. گھروں مٹھی تے چنگی پیڈی گھٹ کے آیا. آکھن لگا جے تسی نبی ہو دسو میری مٹھی وچ کی ہے. آقا نے فرمایا میں دساں مٹھی وچ کی ہے یا مٹھ والی شے دسے میں کہوں. آکھن لگا اے دوجی گل تے اس تو بھی حیران کون ہے. تے پھر اللہ تعالیٰ دے اذن دے نال میرے نبی نے اشارہ کیتا مٹھی ابو جال دی تے کنکریاں مصطفیٰ دا کلمہ پیاں پڑھ دی. جناب عیسیٰ علیہ السلام دی شان و ابری الاکمہ اننے نو اکھاں دین دے. میرے نبی دا کمال ہے کہ سرکار نہیں فرمان نہ میرے کو لے آؤ. مولانا عبدالستار تفسیر اکرام محمدی اور بہت بڑے عالم نے غیر مقلدین دے انہوں نے وَأَمَّ سائلہ
فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. ان آیتاں دے تحت لکھیا کہ مدینے چ ایک یہودی سی حضور علیہ السلام دے خلاف گستاخیاں کردا سی، خرافات بکدا سی، یہودی سی، تے اللہ پاک نے دی اکھاں دی بینائی سلب کر لی، انیا کر دیتا. اس بڑے بڑے طبیب حکیم بلائے، صحت نہ ہوئی، آخر تھک ہار کے بہ گیا، بس ہن ساری زندگی انیا لگنی. او دی بیٹی سی جس ایمان چھپا کے رکھیا سی، میرے آقا کریم نال عقیدت رکھ دی سی. آکھن لگی ابا کوئی طبیب حکیم رہتے نہیں گیا؟ کہنے لگا سارے بھگتا دیتے ہیں، بس ہر کسی آکھے انہوں نے ہی رہنے، تیری آنکھ دا کوئی علاج نہیں. کہنے لگی جے مینوں اجازت دے میں تے ایک طبیب نو میں جان دی، کیونکہ جس وقت نبی دعوے نبوت کردا ہے نا تے قوم اگوں دلیل منگدی، قوم دلیل منگدی کہ جے اگر تسی نبی ہو تے دلیل پیش کرو. انبیاء نے دلائل دیتے یعنی کہ معجزات پیش کیتے. صالح علیہ السلام نون آکھا جے تسی نبی ہو تے پہاڑی چو ڈاچی پیدا کر کے وکھاؤ. انہاں رب سمجھ کے دلیل نہیں منگی، نبی سمجھ کے دلیل منگی. پھر پہاڑی چو ڈاچی پیدا ہوئی، انہاں آکھا جی اے ہونے سو پوے، انہاں دی ڈیمانڈ تے سو بھی پئی. یعنی کہ اللہ پاک نے ہر مقام تے ہر محاذ تے اپنے نبی دی عزت رکھی. اس مقام تے یہودی میرے نبی دے خلاف خرافات بکدا سی، گستاخیاں کردا سی، تے او دی بچی اجازت لیندی کہ میں ایک طبیب نو جان دیاں جے اجازت. باپ آکھیا بھئی لے چل مینوں، ساکھا نہیں اتنے جان دی لوڑ نہیں، با مینوں اجازت دے. اس آکھا ٹھیک ہے پھر جا لے آ دوائی. آ گئی وہ بچی. مولانا عبدالستار لکھ دیں کہ حضور دے حجرے دے سامنے کھلو گئی. سرکار حجرے چو نکلے، صرف حضور دی زیارت کی تھی. نبی علیہ السلام مسجد نبی وال جا رہے ہیں، سرکار دا چہرہ ویکھ دی، میرے نبی دا چہرہ ویکھ دی، آقا تے درود و سلام پڑھ دی. سرکار مسجد نبی وال جا رہے ہیں، آقا نے اپنے نالین مبارک جوڑے مسجد دے باہر اتارے. سرکار مسجد دے اندر تشریف لے گئے. او بچی میرے آقا دے نالین کول آئی، سر دا دوپٹہ ایک پاسو ادا پلڑا، ایک آنچل زمین تے بچھایا، میرے نبی دے جوڑے چک لے، انج کر کے چھنڈے جیڑی خاک آقا دے جوڑیاں دے تلویاں نال لگی سی اپنے دوپٹے وچ سمیٹ کے سینے لا کے گھر لے کے آئی. آکھن لگی بابا نیڑے آ دوائی لے کے آ گئی. ہن ایک ایسی دوا تیرا تے میرا پیر زمین تے لگے، دھوڑ اڈے تے وبا بن دیئے. میرے نبی دے قدماں نال لگن والی مٹی وبا نہیں بلکہ مومنہ واسطے شفا دا سبب بن دی. آقا کریم دے قدماں دی خاک گھر لے آئی، لے آ کے سلائی لئی، سرمچو لیا، اپنے باپ دی اکھ وچ مٹی پائی، دوواں اکھاں وچ پان دی دیر. آکھے بابا اکھاں کھول. باپ نے اکھاں کھولیاں، کی ویکھیا پہلی خوراک انج اثر کر گئی کہ اکھاں دا نور واپس آ گیا. ہن جناب عیسیٰ فرماندے کہ میرے کول انا لے آؤ، نابینا لے آؤ، میں اکھاں دیاں گا. نابینا میرے نبی کول نہیں جاندا، پر آقا دے قدماں دی خاک نابینے دی اکھ وچ پوے، رب شفا دیندا. عیسیٰ پرندہ بنا کے پھوک مارن، رب شفا دیندا. میرے نبی رب جان پاندا. جناب عیسیٰ کول انا آئے، پھوک مارن، رب اکھاں دا نور دیندا. میرے نبی دے قدماں دی خاک اکھ وچ جائے تے اکھاں روشن. مینوں آکھن دیو کہ جیڑا کمال اللہ نے عیسیٰ دی پھوک وچ رکھیا میرے نبی دے جوڑیاں دی دھوڑ وچ رکھیا. ہر نبی نو شان، ہر نبی نو عظمت دیتی. تے پھر بڑے پرانے شاعر دا شعر نکے نکے ہوندے سا سن دے سا، اور یقیناً تو انو یاد ہوئے گا، رل کے پڑھیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری. مل کے پڑھو باواز بلند، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے.
سرور انبیاء تیری. تے کسی دا اختلاف نہیں کہ حضور دی شان سب تو بلند. جتنے مسالک نے نہ سبحان اللہ تے کسی دا اختلاف ہے نہ حضور دی عظمت تے. پھر رل کے آکھیے محبت نال پڑھو. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری. سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری. روح کونو مکان پہ نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا ہے کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آمد مصطفیٰ تیری. ہر نبی دی عظمت بولانا ہر نبی دا مقام بولانا. ہن جناب عیسیٰ فرمایا ول ابرسا میرے کول برس دا مریض لے آؤ میں شفا دیاں. واحی الموتى باذن اللہ مردہ لے آؤ اللہ دے اذن نال زندہ کر دیاں. لیکن اتنے فرق ہے جناب عیسیٰ کول مردہ لے آؤ او مردہ جدے چ پہلے روح سی یعنی کہ روح دا کنسیپٹ تصور ہے نکل گئی پھر داخل کر دین. میرے نبی دا کمال ہے جدے چ روح دا تصور ہی نہیں او دے جان پا چھڑ جدے چ روح سوچی بھی نہیں. ماشاءاللہ فیصل خان صاحب اتنی دوروں تشریف لے آئے جمعے تے اعلان کروایا دوستاں نے. میں تے آکھا بھی ہڈے کہیں جانا اے 86 جنوبی ہے نا. اچھا موزہ ہڈا 86 دے نال 84 دے تہاڈا کون پیارا ہی 84 ہے تسی آپ جو 84 دیو تسی تے اپنی گل کرنی 86 اور 84 دے درمیان تے تسی او 86 شمالی والے پاسوں آئے شاہین آباد والی سائیڈ. اللہ پاک تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرمائے. ہن گل ویسے میں مکاؤ ساں پر خان صاحب ہونا ان 15 منٹ میں نہ واسطے اور لا دینا. گل کتنے پہنچی وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اگے آ گیا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. جناب عیسیٰ فرماندے جو کھا کے آؤ گے میں دساں گا کھادا کی. پھر نال ہی فرمایا وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. کوئی نہ آکھے کہ بندہ کھا کے آوے تے پتہ لگدا ڈکار تو وے گونگلو کھا دے سے یا بتاؤں کھا دے سے. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جو گھر لکا کے رکھا جی میں بھی دساں گا ذخیرہ کی کیتا جی. اے نے کمالات جناب عیسیٰ دے تے مصدق لما معکم تصدیق کرنی میرے آقا تے میرے نبی دے کمالات دی حد دی کوئی نہیں. ہن ایتھے میں شروع حضور دے جان نثار وفادار جناب صدیق اکبر دی گل کیتی نے. میں ایک روایت سنا دیاں کہ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن دے اندر حضرت عمر بن لبید کو یہ روایت نقل کیتی کہ سرکار تشریف فرمان نبی پاک علیہ السلام کو ایک عربی آیا کہنے لگا جی میرے کو ایک گاں دا وچھا ہے وہ میں فروخت کرنا ہے تسی خریدنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خرید لینا. اس آکھا جی انی قیمت. حضور فرمایا اس وقت کوئی نہیں فلانے وقت آ کے فلانے دن میرے کو پیسے لے جائیں. تے وہ عربی جو ہی باہر نکلا تے سامنے حضرت علی تشریف لے آ رہے ہیں. تے عربی نو پوچھا بھی کیویں کدھر آ جی. اس آکھا جی رسول اللہ نو میں بچہ ویچ دیتا ہے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیسے فلانے دن لویں. حضرت علی ایک پاسے لے جا کے آدن گل سن حضور کو واپس جا میرا نام نہیں کرنا. سرکار نو پوچھے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت قانون قدرت ہے ہر زیرو موت دا ذائقہ چکھنا. جے ایک قانون قدرت تواڈے تے پورا ہو گیا ہویا جے تسی ایتھے نہ ہوئے تے پھر پیسے کون دے گا.
اس عربی نے آکھا ٹھیک ہے گل تے تہاڈی ٹھیک ہے میں حضور کول پوچھ لینا. او حضرت علی دے حکم تے سرکار دی بارگاہ چ آ گیا. حضرت علی باہر ہی دور کدھر آ کے عرض کردا یا رسول اللہ بچہ تانوں میں دے دیتا ہے, پیسے تسی فلانے دن دینے تے قانون قدرت ہے کل نفس ذائقۃ الموت. آقا یہ قانون اگر تواڈے تے پورا ہو گیا تے پھر میرے پیسے کون دے گا؟ حضور فرمایا کوئی گل نہیں جی میں اس مصلے تے نہ ہویا میرا ابو بکر تے ایتھے ہی ہے, یہ پیسے آ کے ابو بکر کو لے لیں. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. باہر نکلیا حضرت علی کو پہنچیا. اے علی حضور فرماندے نے کہ ابو بکر صدیق کون گا انہاں کو لیں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا ایک باری پھر جا کے پوچھی ابو بکر نہ ہون تے پھر کون دے گا؟ او پھر آ گیا یا رسول اللہ جی ابو بکر نہ ہوئے تے پیسے کون دے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی ابو بکر نہ ہوئے تے پھر عمر کو لے لیں, وہ اس مصلے تے بیٹھا ہوئے گا. او پھر نکل گیا اے علی حضور فرماندے نے عمر کو لیں. مولا کائنات نے فرمایا ایک باری بات پوچھ جی عمر بھی نہ ہوئے تے. او پھر آ گیا ہاں بھائی ہون کیا یا رسول اللہ جی عمر نہ ہوئے تے پھر کون دے گا؟ فرمایا پھر عثمان کو لے لیں, پھر تینوں عثمان پیسے دے دے گا. او پھر ٹورے علی حضور فرماندے نے عثمان کو لو بس مینوں اجازت. فرمایا نہیں یار ٹھہر جا ایک باری بات جا, ایک باری ٹر جا پھر میں بھی نہیں آکھا. ٹھیک ہے جی میں پھر ٹر جانا, پوچھو جا کے جی عثمان نہ ہون تے پھر کون دے گا؟ وہ پھر آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی عثمان نہ ہوئے تے پیسے کون دے گا؟ حضور فرمایا انشاءاللہ میرے رب نے چاہیا تے دینے میں نے, تے جے میں نہ ہویا پھر ابو بکر کو لیں, جے ابو بکر نہ ہوئے پھر عمر کو لیں, جے عمر نہ ہوئے تے پھر عثمان کو لیں, جے تریوے نہ ہون تے فإلی الذی ارسلک اے جس تینوں ترے واری میرے کول نہیں گھلیا وا تے سے کو لے. ترتیب تے حضور لا دیتی سی. حضرت علی دیکھنا بھی یہ چاہندے سن. سمجھ رہے ہو نا میری گل؟ ہن ائمہ اہل بیت اطہار وچ جڑے امام نے نا او نے 12. سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن اسی او 12 امام تے منیے تے جنہاں پیچھے مولا علی حسن حسین پڑھیاں انہاں تریواں اماماں نو امام ہی نہ منی. ایک پاسے اسی آکھیے کہ علی دی ایک رہ جائے تے سورج پلٹانا پیندا ہے, تے جی دی ایک نماز قضا ہو گئی سورج پلٹانا پی گیا تے 26 سال تریواں پیچھے پڑھ کے وہ نمازاں کدے گئی. اور پھر جڑا علی خیبر دا بوا جڑا 40 بندیاں کول نہیں ہلدا علی ایک ہاتھ نال پٹ دے وے, اس بوے نالو صدیق اکبر بھارا سی, مصلے تو چاہ کے پاسے نہیں سن کر سکتے. اس دروازے نالو عمر بھارے سن, عثمان بھارے سن. یزید پچھے حسین نے ڈٹ کے دسیا اے امامت دا حقدار نہیں, انہاں تریواں پیچھے علی حسن حسین پڑھ کے دسیا اے تریوے امامت دے حقدار. اللہ اکبر. اور پھر تسی یہ دیکھو معراج دی رات 1 لاکھ تے کئی ہزار انبیاء اور رسول اقصی دے اندر حضور دے انتظار وچ سرکار تشریف لے آئے. پھر کی ہویا؟ مصلی امامت خالی, جبریل بازو تو پھڑے آقا مصلی تے. ہن علماء کو پوچھ لو فقہی اصول کی ہے جتھے علماء دا مجمع ہوئے, نماز دا وقت ہے, امامت دا حقدار کون ہے؟ جڑا سب تو بڑا عالم ہوئے تے جے علم وچ برابر ہون, جدی عمر زیادہ ہوئے. حضور علیہ السلام دی ظاہری حیات کنی سی؟ 63 سال. تے جس وقت معراج تے گئے تقریباً 52 سال, تے 52 سال حضور دی عمر 1000 سال دا بابا آدم پیچھے کھلوتا ہے, 1350 سال دا نوح پیچھے کھلوتا ہے. جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ پیچھے کھلوتے ہیں. سونی قرات کرنے والے جناب داؤد جدو تلاوت کردے سن زبور دی پرندیاں دی اڈاری روک کے سن دی سی, ہوا دے جھونکے کھلو جاندے سن, دریاواں دی روانی کھلو جاندی, سارے چپ کر کے کھلوتے ہیں. کسی نہیں آ کہ امامت دے حقدار اسی ہاں. کیوں؟ جنوں جبریل باؤں نب کے مصلے چاڑے او دی امامت دا انکار ہی کوئی نہیں کردا. صدیق تے ہوئے جنوں مصطفیٰ آپ مصلے چاڑے, انہاں دی امامت دا کیویں انکار کیتا جا سکدا ہے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, حضور فرمایا چاڑ ابو بکر مصلے تے لوگاں نماز پڑھا. آقا دا حکم ملیا. اور پھر تسی بخاری دی حدیث ہے صدیق اکبر مصلی امامت تے آئے, حضور علیہ السلام نو پتہ بھی لگ گیا کہ ابو بکر آ گئے. پھر حجرے دا پردہ چاہ کے ویکھے اے پردہ کیوں چکیا, کس واسطے سرکار نے چکیا؟ میرا جڑا تخیل ہے نا, میرا خیال ہے وے
حضور ابو بکر نو مسلے چاڑ کے پردہ چاہ کے ویکھیا، میں ویکھاں تے صحیح میرے ہوندے ہاں پتہ لگ جائے کوئی ابو بکر دی امامت دا منکر تے نہیں پیچھے. سارے تسلیم کیتا یا نہیں کیتا جنوں مصطفیٰ مسلے چاڑن. میں کسی تے اٹیک نہیں کردا، پوری تقریر تسی میری سن لی، میں کسی تے قطن میری عادت ہی نہیں. صرف ایک گل میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، اگر میں ہی کیوں نہ ہوا میں ایک گھوڑے دا احترام کراں صرف اونوں او دی شبیہ بنا کے جڑا حسین پاک دا گھوڑا سی، جب کہ اس گھوڑے تے حسین بیٹھا نہیں، شبیہ بنا کے کسی دا مسئلہ کیوں کرے کوئی گل نہیں، اسانو نہیں اعتراض کرنا چاہیے، انہاں دی اپنی مرضی. لیکن میں یہ ضرور آکھاں گا جس گھوڑے تے حسین کدی بیٹھا ہی نہیں جے او دا احترام کرنا ضروری ہے تے ابو بکر تے ہوئے جے موڑیاں تے چڑھ کے حسین دا نانا غار وچ گیا. دل کردا ایک شعر حضرت صدیق اکبر دی عظمت دا پڑھا، پڑھو گے میرے نال؟ پھر حضرت مولا کائنات تے بھی پڑھاں کیونکہ سننی آ نا حضور دی آل دے بھی نوکر، سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر، در والیاں دے بھی نوکر، سرکار دے گھر والیاں دے بھی. اس واسطے میرے نبی دا ہر صحابی عظمت والا، ہر صحابی مقام والا. لیکن ایک گل یاد رکھنا، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. اچھا تسی صرف یہ آکھنا کیا بات، آج پتہ لگے کہ حضور دے منن والے، حضور دے صحابہ دے نوکر، سرکار دی آل دے نوکر رل کے حضور دا ذکر کر رہے. آؤ ایک بار تسی زور دی آکھنا کیا بات ہے، میرے کلے دا زور ویکھو تے اپنا ویکھو تے میری صحت بھی ویکھ لو تے اپنی بھی ویکھ لیا. ہاں جتھے میں جاواں میں تے مولوی لوگ مندے ہی نہیں، لوکاں دا خیال ہے مولوی او ہوندا جنوں دو بندے پیچھے دھکن تے دو اگوں کھچن. آؤ محبت نال پڑھیے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. انج نہیں اونچی آواز نال آکھنا ہے، یار غار نبی تیری، یار غار نبی تیری، تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، جان سارے نبی تیری کیا بات ہے، جان سارے نبی تیری. جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسارے نبی تیری، غم گسارے نبی تیری، غم گسارے نبی تیری. اچھا جنوں بھی فضیلت ملی نا حضور دی وجہ تو ملی. جے مولا علی شیر خدا دولہ بن کے حضور دے بوئے تیان تامی فضیلت حضور دی وجہ تے جے نبی دولہ بن کے صدیق دے بوئے ٹور جائے تامی فضیلت مصطفیٰ دی وجہ. فضیلت جس پیرائے نال بھی بیک لو حضور دی وجہ. تو حضرت علی شیر خدا آقا دی آل وچ، آقا دے اتنے پیارے، صرف فضیلت واسطے گال کر رہے ہیں کیونکہ آقا ہے نا میں انہوں دا بھی ذکر کراں پھر اپنے مضمون اللہ کے دے ختم کرنا. آقا کریم نے فرمایا علی دا گوشت میرا گوشت، علی دا جسم میرا جسم، فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ آپ فرماندیں جسم کا جسمی لحم کا لحمی فرق نہیں ماں بین پیا. ہن میں ایتھے انج آکھاں پھول باغ نبی کے سبھی حسین پر علی مولا مشکل کشا اور ہے، پر علی مولا مشکل کشا اور ہے. یوں تو اوروں کو بھی ہے
شجاعت ملی شدت ضرب شیر خدا اور ہے شدت ضرب شیر ہن ڈلے پہ گئے اچوا نہ لاکھو شدت ضرب شیر خدا اور ہے آئے دنیا میں لاکھوں کروڑوں سخی ہو رہی ہے جہاں میں سخاوت بڑی راہ خالق میں جس نے ہے بیٹے دیے کون مولا علی کے سوا اور ہے کون مولا علی کے ہر کسی نو فضیلت عزت عظمت ملی حضور دی وجہ تو امت ساریاں امتاں تو بہتر فضیلت حضور دی وجہ تو میں گل کیتی ہے نا کہ ہدایت واسطے میں وہ بزرگ ہر جمعہ میرے کو پڑھ دین میں آخ دین جڑی اج جمعے تے گل سنائی نا حضور تاجدار گولڑا فاتح قادیان دی او میرے علی کہ کفر دے مقابلے چ مرزا لانتی قادیانی دے مقابلے چ پورے عالم اسلام دی طرفوں متفقہ طور تے آپ سارے دی طرفوں نمائندہ بن کے گئے اور سارے نے آپ نو تسلیم کیتا او میرے علی شاہ اور استدلال جڑی میں گل کرن لگا نا او دا استدلال قرآن ہے کہ جناب موسیٰ دی امت دا بندہ مر جائے کہ اللہ فرماندہ ان تذبحوا بقرہ گائے ذبح کرو پھر اس گائے نو ذبح کر کے او دے گوشت دا ٹکڑا مردے نو مارو فقل ندربوہ ببادیا کذالک یحیی اللہ الموتى پھر او گائے دے گوشت دا ٹکڑا لگا مردہ زندہ ہو گیا اس امت دے ولی دی گل ہو رہی او دی گائیں جڑا بنی اسرائیل دا جڑا پڑھدا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تے تلاوت تورات دی کردہ ہے تے میرے علی شاہ اوے جس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا تے تلاوت رب دے قرآن دی کی تھی تے سب تو بہتر امت دا ولی ہے مصطفیٰ کریم دی اولاد وچوئے غوث اعظم دی اولاد وچوئے او میرے علی گولڑا شریف دے اندر آپ دی سوانے چ واقعہ ملدا ہے کہ بندہ قتل ہو گیا اقبال خان نا سی آپ نویں نویں گولڑا تشریف لے آئے سن تے لوگ کئی ایسے سن کہ جڑے کافران دے نال جنہاں سازش کی تھی انہاں سوچیا اور کافران نے انہاں نو اپنی چھتری تھلے رکھیا مال دیتا دولت دیتی آکھے کہ جڑا بندہ قتل ہویا الزام میرے علی تے لا دیو جس وقت ایک گل کیتی نا تے آسے پاس انہاں تیاری کیتی پورا پلندہ تیار کیتا گواہ تیار کیتے حضور تاجدار گولڑا تشریف فرمان کوئی فکر نہیں کوئی پریشانی نہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ دنیا دا کوئی خوف نہ آخرت دا کوئی غم کیونکہ یاری رب نال ہے نا حضرت مولانا جامی شہنشاہ نقشبند کو لاندن تے مال ویکھ دین سونے چاندی دے ڈھیر لگے تے مولانا جامی آکھ دین کہ ایک کیسا مرد ہے جدے کول دنیا دا ڈھیر لگا ہے آپ نے مسکرا کے آکھا جنا ہوندا ہی ہوئے جدے کول دنیا دا مال ہوئے تے دنیا دا مال خدا تے نہ تے قربان کر دے میں تے قربان کرن واسطے رکھے سارا دن لنگر چلدا ہے خیرات ملدی دربار دا بوا کدی بند نہیں ہوندا پریشان نہیں حضور تاجدار گولڑا دی گل آ کے کسی نے دسیا حضور پلان بن چکے آجے تواڈے تے قتل دا مقدمہ ہون لگا ہے فلانا بندہ قتل ہو گیا الزام تواڈے تے پرچہ تواڈے خلاف فرمایا کوئی گل نہیں پرواہ نہیں آکھن لگے جی انہیں گواہ تواڈے خلاف تیار فرمایا کوئی پرواہ نہیں فلانا بھی گواہ تواڈے خلاف فرمایا کوئی پرواہ نہیں انہاں آکھیا جے گواہیاں تواڈے خلاف ہوئیاں تواڈے حق وچ ایک بھی نہ ہویا پھر کی کرو گے فرمایا میں علی دا پتر ہاں میرے اندر علی دا خون ہے مصطفیٰ دی نسل چواں زہرا پاک دے دودھ دا اثر ہے جے اگر میرے حق وچ کوئی نہ بولیا تے پھر میرے علی مردے نو آکھے گا بول کے دس تن کہہ ماریا ہے جس وقت اتنی گل کرنی سی یہ نوبت ہی نہ آئی جدو یہ پیغام ملیا نا انہاں سارے آ کے معافی منگی حضور معاف کر چھڑ علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیوں دی طرح ہوں گے یعنی کہ جڑا کم جویں بنی اسرائیل دے انبیاء نے کیتا میری امت دے علماء اچھا ایک تے حضور نے 14 صدیاں پہلے دس دیتا کہ ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا عالم ہوئے اے گل سمجھا جی علماء دا لفظ آکھیا تاکہ پتہ لگے ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا عالم ہوئے جاہل ولی نہیں ہوندا اتھے بندے 7 مندریاں چاڑی ہونا دے نے کلندر ہے میں کہا کلندر آج تک میں نہیں پتہ لگا تصوف وچ اے کیڑا درجہ میں سے کو آیا تے میں دسیا جے ضرور میں تے رچھا والے نوں بھی ویکھیا دے بھی کلندر ہے
ایک بندہ گند پیا چکے تے بندے پیچھے پیچھے، میں کہ تو کہ آکھے جی یہ نمبر دیندا، میں کہ جی 3 دیندا، وہ کنجر اپنا نہ کڈ لیندا. سانو اجے تک یہی سمجھ نہیں لگی. حضرت بابا فرید گنج شکر فرماندے کہ درویش دے 70 مقامات نے، جب تک انہاں 70 تو آگاہی حاصل نہ کر سکے او درویش کہلان دے قابل نہیں. در پیش تے انہوں آکھ سکتے، درویش نہیں آکھ سکتے. جنہاں نو پتہ کاکی نہیں. اور پھر آدن پیر طریقت رابر شریعت، رابر شریعت. میں کہا پتہ ہی کو نہیں نو رابر شریعت دا مطلب کی. سجی داڑھی منی ہوئی جی رابر شریعت. میں کہ جڑا آپ شریعت دا قاتل ہے توانو شریعت دی راہ تے کی چلا رہا ہے؟ کی خیال ہے میں گل غلط نہیں کر رہا؟ اپنے گربان وچ سانو جھانکنا چاہیے. اور سانو پہچان ہی کوئی. ہن اسی تے جڑی گل پیر کر دتی وہ ٹھیک ہے. میں آدا ہوں اسا کلمہ پیر دا نہیں پڑھیا، محمد مصطفیٰ دا پڑھیا. اسا او ویکھنا کہ حضور علیہ السلام دا فرمان کی. علماء فرماندے کہ اگر کوئی بندہ ہوا وچ اڑدا آوے، دریا اور سمندر دے اوتے پیر رکھ کے ٹردا آوے تے ویکھو اگر شریعت نال اودی کوئی گل ٹکرا رہی ہوے، او جادوگر ہو سکدا، خدا دا ولی نہیں ہو سکدا. جادوگر ہو سکدا، رب دا ولی نہیں ہو سکدا. رب دے ولی کون نے؟ 2 پیر سید جماعت علی شاہ ہوئے علی پور شریف وچ، دوویں محدث علی پوری دے نام. لیکن اوتھے جڑا بندہ جائے جی جماعت علی شاہ صاحب دی بیعت کرنی، ایک نو ملیا ہوا تو میں نہیں ہوئی. او دے کول جان جی جماعت علی شاہ تسی ہو تہاڈا مرید بنو، آدھے نہیں میں نہیں ہوئے. تے ہن پیر کارڈ ون دین اے میری بیعت کر تے یاد رکھی میں تیرا پیر ہاں. ہن پیر نو یقین ہی نہیں کہ مرید مینوں یاد رکھے. پیر تے ہوئے جے کہ مرید نہیں، پیر مرید نو یاد رکھے. اس واسطے وقت دی بڑی اہم ضرورت ہے. میں ہر جگہ تے اپنے خطبات وچ اس گل تے بڑا زور دے رہا ہوں کیونکہ ساڈے تے بہت بڑا الزام ہے کہ اے نہ جناب جاہلاں نو پیر منیا. سی جاہلاں نو پیر نہیں مندے. پیر آکھدے کینوں نے جی پیروی کیتی جائے تے جڑا آپ جاہل ہوئے تے پڑھیا لکھیا بندہ اودی پیروی کرے گا. اور یاد رکھنا ساڈے کسی عالم دا ایسا فتویٰ نہیں کہ قبراں نو سجدہ، جڑا قبراں نو سجدہ کرے وہ حرام کردا ہے، او گناہ دا مرتکب ہے. سجدہ عبادت دی نیت نال کرے تے مشرک ہے، بے ایمان ہے، پکا لعنتی ہے. خدا علیہ سنت و جماعت نال کوئی تعلق نہیں. یاد رکھنا. اور پھر اسی کسی اللہ دے ولی دے دربار تے جائیے نا، اسی یہ نہیں آدھے کہ داتا صاحب تساں دینا ہے، اسی یہ نہیں آدھے میرے علی شاہ صاحب تساں دینا ہے، اسی یہ نہیں آدھے بابا فرید تساں دینا ہے. اسی آدھے مولا تیرے ولی دے در تے آ گئے ہیں، اسی اس قابل نہیں ڈائریکٹ تیرے کول منگیے. جویں انہاں تے کرم کیتا انہاں دے صدقے ساڈا بھی بیڑا پار کر چھڈ. اسی تے اس واسطے انہاں دے مزارات تے جائیے، اسی اللہ والا سمجھ کے جانے ہاں، اللہ سمجھ کے نہیں. یہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ. اور پھر اگر ولی دعا کر دے رب مہربانی فرماندا، کیونکہ ولی اللہ اللہ دا دوست. ویسے ولی دے کئی معنی ہیں لیکن اگر دوست ہی صرف معنی کیتا جائے ولی اللہ اللہ دا دوست. میرا دوست ہوئے یا میں کسی دا دوست ہوں، میرا دوست میں کو حکم کرے میں اودی رد نہیں کردا تے ساڈی یاری تے یقیناً کوئی دنیا داری دی یاری ہوئے گی. اے ویکھ لو اکرام اللہ نقشبندی صاحب مینوں آدھے مالٹے لے جاؤ لیکن کھٹے نے، جدوں میٹھے ہون تے پوچھ دے ہی نہیں. دنیا داری دی یاری ہے تے اوتھے جڑی اللہ دی یاری ہے ولیاں نال او دنیا داری دی نہیں، او تے پکی یاری ہے نا. جدو رب دا یار، رب دا ولی، رب دا دوست رب نو عرض کرے مولا مہربانی کر، رب دی دعا رات نہیں نہ کردا. جے اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے ولی غار جا کے سمن تے سورج والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ دا قرآن بیان کردا کہ رب دی تقدیر ہے سورج دا ایک رستہ مقرر ہے، او دے تو ہٹدا نہیں. لیکن جدو اللہ دے ولی جناب عیسیٰ دی امت دے ولی غار کھلے منہ والی غار ڈیرا لان تے رب سورج نو فرماندا وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن کاف ذات الیمین. اے سورج جدو طلوع ہوے نا تے چڑھ دیاں جدو غار آئے نا تیرے سامنے تھوڑا سجی ہو کے لگی. کدے ہو کے لگی تے تقدیر کی ہے کہ سورج مقرر راستے تو ہٹنا. وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن کاف ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تے جدو ڈبن لگے تے تھوڑا کھبے ہو جائیں. سورج نے کہا مولا کیوں؟ فرمایا میرے ولی ستے پے تے تیری گرم کرن انہاں دے پے تے انہاں دی نیندر وچ خلل نہ آوے، ڈسٹربنس نہ بنے.
میں کہا مولا تقدیر تیری یہ وے کہ سورج مقرر رات تو ہٹنا نہیں تے ہن تقدیر بدلائی کیوں؟ رب آکھیا ولی نہیں ستے پہ، پتہ لگا ولی ستے ہون تے رب تقدیر بدل چھڑے، تے جے ولی جاگ کے دعا کرے تے یقیناً رب تقدیر بدلدا ہے۔ جے ولی دعا کرے ہووے ولی، واللہ نہ ہووے ولی، اللہ دا پیارا ہووے۔ اور جس طرح پہلے انبیاء مردے زندہ کر دیں، ابن تیمیہ بہت بڑے عالم نے، انہوں کو کسی پوچھیا کہ کیا ہون بھی ولی مردے زندہ کر دینا؟ کہ ہاں اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ولیوں کو طاقت عطا کرتا ہے، اللہ اپنی قدرت کاملہ ولیوں سے دکھاتا ہے۔ قدرت اللہ کی ہوتی ہے، کرامت ولی کی ہوتی ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، طاقت حقیقی پیچھے اللہ دی ہوگی نہ کہ مثلاً ابن تیمیہ لکھ دیں مثلاً جس طرح بغداد وچ بیٹھ کے عبد القادر جیلانی مردے زندہ کر دیں، کیونکہ بنی اسرائیل دے نبی قرآن دی نص نال ثابت ہے جناب عیسیٰ مردے زندہ کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء کم کرن گے جڑا کم بنی اسرائیل دے نبی کر دے۔ تو حاضرین کرام گل واپس لے آ کے بس ختم 3 منٹ وچ، ہر نبی ہر رسول شان والا آن تو پہلے رب دسیا کہ جو دینا ہے نا ثم جاءکم رسول، پھر میرے رسول آن گے مصدق لما معکم، او تصدیق کرن گے، لتؤمنن بہ، تسی ضرور انہاں تے ایمان لے آنا، ولتنصرن، اور ضرور انہاں دی مدد بھی کرنا۔ یعنی کہ رب نے دسیا نبیو اے رسولو جدو میرا یار آئے تواڈی شریعت، ادھر میرے ول ویکھو، جدو میرا یار آئے تواڈی شریعت عروج تے ہوئے، تواڈے کلمے گونجدے ہون، تواڈے پرچم لہراندے ہون، لتؤمنن بھی، اپنے کلمے بند کرا دینا، محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا شروع کر قیامت تک شریعت مصطفیٰ دی، قیامت تک دین مصطفیٰ دا، کلمہ مصطفیٰ دا، نعرے مصطفیٰ دے، نبوت مصطفیٰ دی۔ ہن کوئی نبی نہیں آ سکدا، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہر رسول تو بعد اگلا رسول آیا، پچھلے دا کلمہ منسوخ، دین منسوخ، شریعت منسوخ، پہلا نبی گزریا، اگلا نبی آیا، ادا کلمہ وکھرا۔ لیکن 14 صدیاں بیت گئیاں، جڑا کلمہ رل کے ابو بکر تے علی پڑھیا، اج بھی کلمہ او، اج بھی دین اوسے نبی دا، اج بھی شریعت اوسے نبی دی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماندے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قیامت تک نعرے مصطفیٰ دے بجن گے، قیامت تک شریعت مصطفیٰ دی، دین مصطفیٰ، بس ہن سور مک گئی، قیامت تک دین مصطفیٰ دا۔ یاد رکھنا اور اسی خوش قسمت آ کہ ساڑی نسبت حضور نہ ساڑا تعلق بولو حضور علیہ السلام نہ لے۔ اور جس نبی دی امتی چان واسطے امام سیوطی لکھ دیں کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِ أَحْمَدَ، مولا میں نو احمد دا امتی بنا۔ اولو العظم رسول دعا کر رہے جناب عیسیٰ اس امت وچ آن واسطے اللہ دی بارگاہ چ التجا کرنا، سا منگیا نہیں، پیاس آنکھوں کی کبھی دل کی بجھا دیتا ہے، نام آقا تیرا تسکین صدا دیتا ہے، یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اپنا محبوب کسے کون بھلا دیتا۔ اس واسطے اسی خوش قسمت، میری گفتگو دے آخری لمحات سادہ تعلق حضور نال، اساڈی حیثیت کی اوقات کی ایک قطرہ ناپاک اساڈی اوقات، پر آقا دے صدقے مصطفیٰ دی نسبت دی برکت نال رب فرماندا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، ساریاں امتاں تھلے مصطفیٰ دا غلام فضیلت وچ سب تو اتے، پھر غلام محبت نال پڑے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے،
میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت، ایک بار آنکھوں سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راغی ہے، وہ عرش کے راغی ہے، اس پار کا باسی ہوں اس پار سے، تسی آنکھوں نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے، اور میں جن سے وفا ہوں، مجھے کیا کوئی خریدے گا، کیا کوئی خریدے گا، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، مل کے آنکھوں میں سستا نہیں آپ کے بازار سے، اور پھر آخر وچ سارے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے محبت نال میرا ساتھ دے کے دسو کہ ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، ہاتھ چک کے آنکھو محبت نال، ہاتھ چک کے اے درو دیوار قیامت کو تواڈی گواہی دیں گے آقا دی عزت واسطے کہ ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، ہم جان لٹا دیں گے، کیوں جان لٹاواں گے کہ صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت، صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری قبر میں ریاض آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ پاک تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے، پھر زندگی دے کسی موڑ تے ملاقات ہوئی، یار زندہ صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ۔ ایک شعر برکت واسطے سلام دا۔ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، آسیوں مصطفیٰ سیو تھام لو دامنے مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، یا الہی صدقائے
رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. میرے مولا تمام احباب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جیسے ہم احباب نے یہاں سلام پڑھا یہ سعادت یہ عادت مدینہ پاک میں عطا فرما. بیت اللہ کی زیارت کا شرف عطا فرما. جن احباب نے محفل کا اہتمام کیا میرے مولا ان کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما. جنہوں نے تعاون کیا جتنے بھی معاونین ہیں میرے مولا تمام کا یہ عدی عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے آخرت میں ذریعہ نجات بنا. مجھ سمیت جتنے احباب نے یہاں خلوص دل کے ساتھ شرکت کی میرے مولا ہمارا یہ اخلاص اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام آنے والوں کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما. میرے مولا ہمارے ملک کی خیر فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. میرے مولا اسلام کا بول بالا فرما. جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں فلسطین کے اندر برما کے اندر کشمیر کے اندر چیچنیا کے اندر بوسنیا کے اندر میرے مولا تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. تمام کو فتح و نصرت عطا فرما. مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. صدقہ محبوب کریم کا میرے مولا ہمارے ملک کی افواج ہمارے سیکیورٹی داروں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى